عدنان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب اس سچویشن میں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، کے پی میں حکومت کی جانب سے جو اب بیان بازی جو ہو رہی ہے اس میں تندی آ گئی ہے، وہاں کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہوں یا وہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب ہوں اور چڑھائی کے اور جس طریقے سے وہ للکارنے والی ٹون ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ریزسٹنس اب اس جانب سے کوئی آ سکتی ہے یا وہ اسلام آباد کی طرف کچھ مارچ کا سوچ سکتے ہیں جس طرح کے ایک مومنٹم بنا رہے؟ دیکھیں یہ پاسبلٹی تو ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی بہت دفعہ انہوں نے کیا ہے، مگر میرے خیال ہے کہ یہ کافی مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، کیونکہ یہ آلریڈی جسے کہتے ہیں نا دے آر آن تھن آئس. تو اگر یہ کوئی اس طرح غیر قانونی کام کریں گے تو یہ خود جواز پیدا کریں گے گورنر راج کا، سیاسی شہادت کا، سیاسی شہادت یا گورنر راج کا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کسی صوبے کے ریسورسز کو، سرکاری ریسورسز کو، 1112 کو، ایمبولینسز کو، جو باقی بلڈوزرز ہیں، جو باقی گاڑیاں ہیں، وہ آپ استعمال کر کے سرکاری ملازمین کو لے کے اسلام آباد میں دھاوا نہیں بول سکتے. یہ کوئی اس کی تو کوئی پاس پریزیڈنٹس بھی نہیں ہے یہ جو یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ آرگینک طریقے سے یہ لا نہیں سکتے لوگ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی حکومت چلائیں اور کام کریں. اور سیاسی شہید یہ اس لیے نہیں ہو سکتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 13 سال سے حکومت ہے وہاں پہ ان کی. تو جو کام انہوں نے 13 سال میں نہیں کیا، انہوں نے وہ 2 سال میں کیا ہی کرنا ہے اگلے 2 یا 3 سال جتنے بھی. لیکن پبلک کنزمپشن کے لیے بھی تو کئی چیزیں ہوتی ہیں نا. لیکن پبلک کنزمپشن کے لیے تو میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم صوبے پہ گورنر راج لگائیں. ہماری کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں حکومت کریں. لیکن ان کا بیہیویئر اگر یہ ہوا کہ ہم وفاق پہ چڑھائی کریں گے اور یہاں پہ لاشیں گرائیں گے اور اس سے ڈی لیجیٹیمائز کریں گے حکومت کو اور اپنا جو ہے وہ اپنے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے خود گھسنے کی کوشش کریں گے، یہ ان کی جو منوورنگ ہے یہ اب نہیں چلے گی. یہ ہو گیا جو انہوں نے پہلے کرنا تھا، جو چل گیا جو ہونا تھا. پھر جو انہوں نے بات کی طیارہ سازش کیس کی، دیکھیں طیارہ سازش کیس کی تو سزا میاں نواز صاحب کو مل گئی تھی نا. ان کو 21 سال قید کی سزا اور تا حیات نااہل ہوئے تھے اس وقت، 2000 میں بالکل. تو اس کے بعد وہ سزا انہوں نے کاٹی، ایگزائل میں گئے، جو بھی ہوا جیل میں رہے. جاوید لطیف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا جو جس طریقے سے بعد میں بیان کیا گیا. کون سی کس وہ طیارہ سازش سے متعلق وہ ہوا میں تھا نا. آپ ایک بندہ زمین میں بیٹھا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہائی جیک کر لیا پلین. یہ تو اٹس اے جوک. تو پھر بات انہوں نے کی فیئر ٹرائل کی. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی سازش نہیں کی 9 مئی والی، جب آپ نے فوج کے اندر سازش کے تھرو کو کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے امپلیکیشنز تو آپ کو بھگتنے پڑیں گے نا. اچھا یہاں پر ایک سیکنڈ میں آپ کو روکوں گا، وہ فیصل وارڈر صاحب کی گفتگو ذرا سنوائیے گا پلیز. جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے، جب آپ وزیر اعظم ہو کے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں DGISI جو ان کے انڈر میں ہے اور آپ ایک گیم کھیلتے ہیں، تو میں تو کہوں گا کہ ناٹ اونلی کہ یہ گیم ہو رہی تھی بلکہ باجوہ صاحب کو بھی ان کے بھروسے کے ساتھ کھیل کھیلا گیا. ہی واز اناویئر کیونکہ ڈائریکٹ آرڈر واز بٹوین پرائم منسٹر اینڈ DGISI. وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس میں یہ نہیں میں کہہ سکتا ان کی نیگلیجنس نہیں ہے، انکمپٹنس نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا. اس پہ نون لیگ کا سٹانس کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ہونا چاہیے اور جو بھی لوگ اس میں آ رہے ہیں ان کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو آؤٹ آف دا وے جا کے آپ زیادتی کریں کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو. بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر نام آتے ہیں جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں جو اس سے ہیں تو پھر ان کی مطلب کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں آ کے اپنی جسٹیفیکیشن تو دینی چاہیے نا. ورنہ یہ مجھے آپ بتا دیں کہ کیسے سالوں تک یہ جو ٹاپ سٹی والا کیس ہے یہ DGC جب تھے تب بنا تھا، اس کے بعد 2 دفعہ پروموٹ ہو گئے. یہ پھر سالوں تک جو ہے وہ آپ اتنے قریب رہے اور کوئی ہوش ہی نہیں سکتا جو فوج کے کلچر کو سمجھتا ہے وہ اس کو پتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ DGISI بغیر آرمی چیف کی اس کے سپورٹ کے جو ہے وہ اپنے آپریٹ کرے اس طرح اس لیول پہ جس لیول پہ وہ کر رہے تھے. اور پھر مجھے بتایا نا کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، جن لوگوں سے آپ نے بتے لیے، جن لوگوں کی سیاست آپ نے لوگوں کی تباہ کری، لوگوں کی ساکھ کو تباہ کر دیا، ان کو بھی تو انصاف ملنا چاہیے نا. اچھا ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ایسے بھی تھے جو بینیفیشری تھے، جو بھی جو دیکھیں جنہوں نے غلط جو بھی پورا معاملہ سامنے لے آئے قوم کے، ٹھیک ہے، اور جو جس میں اس میں جو بھی آتا ہے پھر آئے. اچھا ایک چیز اب مجھے یہ بتائیں، یہ چلیں اس معاملے پہ ہم آ جاتے ہیں، یہ جو آپ کی سیاسی کمیٹی اب جو تشکیل پائی ہے اسٹیٹس کیا ہے اس کا اور یہ کیا کرے گی؟ مطلب ایسا نیا کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں
अभी जिस तरह का गैप है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, इमरान खान साहब से मुलाकातें फ्रीक्वेंट हो नहीं रही, क्या पार्टी के डे टू डे अफेयर्स कंसेंसस के साथ नहीं चलाने, तो उसके लिए अगर एक फोरम बन भी जाए तो उसमें क्या आ रहा है। देखिए पास में भी इमरान खान साहब ने इस चीज़ को चलाया। देखिए खान साहब को आइडिया था 9 मई के बाद जो हुआ, खान साहब को पता था कि मुझे जेल में लेके जाएंगे। जेल से लेके इलेक्शन तक का सफ़र कैसे तय हुआ, खान साहब ने खुद एक एपेक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और वो ऐसी कमेटी थी जिसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा कोई नहीं था, मगर उसमें लोग मिलते थे, उन लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था। वो आपस में डिसाइड करते थे, डे टू डे डिसीजन मेकिंग करते थे। शुरू में शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसको हेड किया, बाद में भी शाह महमूद कुरैशी साहब पे जेल में चले गए, तो फिर भी चलती रही। देखिए पार्टी ने अपने अफेयर्स चलाने हैं। पीटीआई को एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि देखें लीगली इस वक्त वो ग्राउंड पे नहीं है, उनसे सिंबल नहीं सिर्फ छिना, उनकी रिकग्निशन भी इस वक्त छिनी हुई है। इलेक्शंस आ रहे हैं, बाकी सारे मामला, तो इस वक्त बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लेने हैं। एक मरवत साहब की बात में मैं ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने जो वो बात की थी ना कि खान साहब ने अनाउंस किया, देखिए उस वक्त खान साहब को कन्विक्शन हो चुकी हुई थी ईसीपी के रेफरेंस में। ईसीपी के रेफरेंस में सजा तो हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी, जजमेंट सस्पेंड नहीं की थी, तो वो कदगन थी उस चीज़ की, इमरान खान को रियलाइजेशन थी। और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये बात अगले दिन 11 बजे तक डिस्क्लोज नहीं करनी। वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि मामला हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग हो जाती तो फिर शायद जो है ना बैरिस्टर गौर का नाम ही ना अनाउंस होता, मगर वो अनाउंस फिर उसके बाद करना था, इस वजह से। लेकिन देयर वाज ट्विस्ट एज वेल, जैसे कि वो बता रहे हैं ना कि चीजें ट्विस्ट होती हैं एट द टॉप लेवल एज वेल, तो ये एक अपनी जगह कहाँ नहीं जी, ये बड़ा मुश्किल काम तो है। हम आप भी बात करें, हम भी शायद कुछ ना कुछ ट्विस्ट करें। देखिए पॉलिटिक्स में स्पिन दिया जाता है, नेचुरल है, मगर उसको उस तरह से हम ले जाएंगे जी हम चले